باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ سارے مہمانان گرامی کا۔ آپ سب کی بات اس کے بعد ہوگی، کیونکہ آج صبح بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر آئی کہ کچے کے علاقے میں ہمارا ایک کانسٹیبل سیدھا ہیڈ انجری، سر کے اوپر فائر لگنے سے بھی شہید ہوا۔ ہم نے بھی دشمن کا نقصان کیا۔ جب ہمارے شہداء کے بچوں سے ملنے کا سلسلہ شروع ہوا آنے کے بعد، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ شہداء کے بچے جو 2017 سے پہلے ہیں، وسیع صاحب جو 2017 سے پہلے ہیں، یوسف صاحب، وہ ان کو گھر بھی نہیں ملتا۔ تو when I joined this اور ہماری ٹیم بنی، تو ہم نے کچھ فیصلے کیے۔ اس میں میں شکر گزار ہوں ساری ٹیم کا، اور وہ فیصلے بڑے واضح سے تھے۔ وہ تھے اس پورے سسٹم کو جو کہ پسٹ اگینسٹ دا کامن مین ہے، عام آدمی کے خلاف ہے، چاہے وہ باہر سڑک پہ ہے، چاہے وہ کانسٹیبل ہے، اس سسٹم کا تہس نہس کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس سسٹم میں الحمدللہ ہم نے 2000% ہیلتھ سروسز کا اضافہ کیا۔ 2000%۔ ہم نے ٹوٹل ابھی تک 140 کروڑ روپے اینولی جو ہے وہ کانسٹیبلز کے اوپر اور فورس پہ خرچ کرنا شروع کیا، زیادہ پہلے سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایس پی صاحبان بیٹھے ہیں اوپر، تو ایک شک سا پڑتا ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ انویسٹمنٹس کی، یہاں پہ ہماری ٹیم نے، اب ہم اس وقت 170 کروڑ روپیہ انہی پیٹرول پمپ سے، انہی انویسٹمنٹ سے، انہی پیسوں سے زیادہ کما رہے ہیں الحمدللہ۔ تو 140 کروڑ روپیہ ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اوورآل اینڈ سیناریو آ گیا۔ جب یہ شہداء کے بچوں سے، جسا میں نے ذکر کیا، اب ایک شہید ہے اور I'll be rushing to راجنپور ناؤ، وہاں پہ جب ان کے بچوں سے ملے تو ان میں جو 2017 سے پہلے ان کو تو گھر بھی نہیں ملتے، ان میں بھی کچھ بچے ریٹارڈڈ تھے۔ تو ایس این یونس صاحب اور انعام وحید صاحب، ان سب نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کا ہم نے علاج کرانا ہے۔ اس دن سر شاید اس دن ہمارے پاس 4 بچے رجسٹرڈ تھے ٹوٹل پنجاب پولیس کے۔ آج غالباً یہ 2175 سے زیادہ ہیں۔ اب یہ 2175 سے زیادہ میں یہ تو بھی ہیئرنگ ایڈ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک کاکلیئر امپلانٹ، مجھے معذرت ہے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری باتوں سے، باقی سب کی بات بھی سننی ہے ہم نے، ضروری ہے ان کے سننا بات۔ ہمارے جو کاکلیئر امپلانٹ ہے وہ 18.5 لاکھ کا ایک ہے، اور 12 لاکھ اس کے علاوہ علاج ہے۔ جو ہمارے کڈنی کی ٹرانسپلانٹ کا ایشو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا ہے۔ جو بون میرو ٹرانسپلانٹ بچوں کا آ رہا ہے وہ 40 لاکھ روپے کا ایک بچے کا ہو رہا ہے۔ تو ملا کے یہ تقریباً 140-50 کروڑ روپے ایکسٹرا لگے گا ہر سال، صرف زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، اس سے زیادہ کما رہے ہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 170 کروڑ جو ہم کروا رہے ہیں، کل یہ فیصلہ ہو چکا کہ اس کو ہم اب 220 کروڑ روپے لے کے جائیں گے، اپنے پیٹرول پمپس کو، اپنے انویسٹمنٹس کو اسے بہتر کریں گے، اور 170 کروڑ خرچ کریں گے۔ اب اس میں انعام اور ایاز اور یہ بچوں کا ذکر آئے گا۔ یہ جو ہم نے کہا ٹیلی فون کالز آگے، میں نے تو کہہ دیا جب یہ نیا بچہ، نیا سلسلہ شروع ہوتا تھا، مثلاً پتہ چلا کہ سربت پیلسی والے 650 بچے نکلے ہیں، جن کے 650 ہمارے بچے ایسے ہیں، 650 جو سربت پیلسی ہے۔ اٹس اے ویری پینفل پروسیس۔ تو جو بیٹی بات یہ ہے، یہ آپ کو اس میں سے بیٹی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ 8 سال کی تھیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کے فادر کے ساتھ ہم اکٹھے تھے۔ تو وہ آپ یقین کیجئے کہ اس ڈیلی اس بچے کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو 15,000 روپے ہم نے اس کی سیلری میں اضافہ کیا، جس کا ایک بچے کو سیریبرل پیلسی ہے، اور پھر جس کو تھیلیسیمیا ہے اس کو 15,000 روپے اپارٹ فرام اس کے علاج کے ہر مہینہ، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سارے خرچے ہیں۔ تو ان خرچوں کے بعد جب یہ نیا خرچہ آتا تھا نا، اب محمد یوسف صاحب، ہم نے آپ کے کرکٹ کا کیریئر دیکھا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے 7 سینچریاں اکٹھی کر دی تھی، اس دن میں آپ کے ڈیوٹی پہ تھا میں۔ تو بڑے عجیب سی بات ہوتی تھی، ایک نیا پرابلم آتا تھا، قریش صاحب ایک نیا پرابلم آتا تھا، اور میں انعام کی طرف دیکھتا تھا، تو انعام کہتا تھا ہم کر جائیں گے، اور میں گھبراتا تھا۔ پھر گوگل پہ سرچ ہم لوگ کیا کرتے تھے، اور اسی شام کو، میں کوئی بہت بڑا مسلمان نہیں، اچھا خاصا گناہ گار ہوں، لیکن کہتے ہیں گناہ گاروں کی سنی جاتی ہے، تو اسی شام کو نا خبر آ جاتی تھی کہ پیسے کہیں اور سے آ گئے۔ فار ایگزامپل، انہوں نے کاکلیئر امپلانٹ کا فیصلہ کرایا ان سب نے، اور انہوں نے کہا جی کاکلیئر امپلانٹ لگے گا 18 لاکھ کا، 12 لاکھ کے علاج کی جو بات ہے وہ ہو گئی ہے، بچے سنیں گے، کر لیا۔ میں نے کہا یار یہ تو کروڑوں روپے اور چاہیے۔ اسی شام میں گجرانوالہ گیا، جس پہ بچہ آپ نے ملوایا اپنی ماں سے، اس رات کی بات ہے۔
تو وہاں مجھے ایاز صاحب ملے, سی پی او صاحب اور حیدر اشرف صاحب. انہوں نے کہا ہمارا پیٹرول پمپ جو 1 کروڑ روپے مہینہ دے رہا تھا ہم نے اس کو ری آرگنائز کیا ہے اور 2.25 کروڑ روپے مہینہ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے سارے کاکلیر امپلانٹ اس سے پورے ہو گئے. ہماری جو زمین 30,000 پہ تھی الحمدللہ 1,40,000 پہ ہے. جو ہماری زمین یہ لیڈ والی 60 لاکھ پہ تھی 2 کروڑ 60 لاکھ پہ. ہمارا پیٹرول پمپ جو ڈیرہ غازی خان کا 3 لاکھ پہ تھا آج 18 لاکھ پہ. ہماری انویسٹمنٹ جو 0 پہ یہاں پہ تھی جس میں 1 روپیہ نہیں آ رہا تھا اس سے 108 کروڑ روپے آ رہا ہے. ہماری انویسٹمنٹ ضلعوں میں جو تھیں اس میں سے ہمیں 22 کروڑ روپے آ رہا ہے. اور اس طرح ہم اس کو 220 کروڑ انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ دنوں میں کر دیں گے. اور 170 کروڑ روپے کا مطلب ہے ہم تقریباً 30-35 کروڑ روپیہ ان بچوں پہ اور لگائیں گے. اب اس میں جو دوسرا انیشیٹو ہے ہمارا وہ اس سے بھی بڑا ہے. ونس اگین ڈاکٹر انعام کو کریڈٹ جاتا ہے, اللہ ان کو خوش رکھے, ان کے نیک ماں باپ کو, احسن یونس صاحب کو, گاڑا صاحب کو, ساری ٹیم کو. یہ بیٹھا ہے لڑکا مستنصر, اس کو, ڈاکٹر اسد کو جنہوں نے چیلنج کو قبول کیا, عمران کو, سب کو, ایوری بڈی, ایس پی صاحبان جو کام کر رہے ہیں ضلعوں میں. اب ایک اور چیلنج قبول کیا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ایک بندہ آیا. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ جو بندہ آتا ہے حفیظ صاحب, اس پہ 30 لاکھ روپے ہم نے لگا دیا. اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا, وہ پھر آ گیا. اس نے کہا مجھے 40 لاکھ چاہیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کی مہربانی ہے, تو 40 لاکھ روپے دے دیا. تو ڈاکٹر انعام صاحب کو خیال آیا کہ اب یہ اگلے کڈنی ٹرانسپلانٹ سے پہلے ہم نے کڈنیز بچانی ہیں ساری فورس کی. ہم 1,40,000 کانسٹیبلز ہیں, ہم 2 لاکھ ٹوٹل ہیں. ہم ویلفیئر کے پیسے جو اکٹھے کر رہے ہیں نا, یہ ہماری اپنی تنخواہ سے کٹ رہے ہیں 3%. یہ اس میں ہم سرکار کے ٹیکسوں سے نہیں لے رہے. یہ سارا پیسہ گورنمنٹ ٹیکسز سے نہیں آ رہا, یہ ہماری اپنی سیلری سے آ رہا ہے, اس سے ہم کو انویسٹمنٹس کرتے ہیں. تو ہم نے اس دن فیصلہ کیا کہ ان سب کو ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو 2 لاکھ کانسٹیبلز کا جب علاج شروع کیا تو کل تک ہم نے 16,000 بندوں کی جو ٹیسٹنگ کی ہے اس میں ایس پی صاحبان کے لیے ضروری ہے 16,000 میں سے ہمارے تقریباً 400 کے قریب لوگ نکلے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سیریسلی سک ہیں. یعنی ان کے کڈنی اور ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہے تھے وہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فوراً کیلکولیٹ کیا تو 2.5% نکلا. تو اس کا مطلب ہم 5,000 ایسے ہیں 2 لاکھ میں سے جو کہ کڈنی فیلیئرس کی طرف جا رہے ہیں یا ہارٹ فیلیئرس کی طرف جا رہے ہیں, جن پہ ہمیں 40 لاکھ لگانا تھا. وہ ہم لگائیں گے جب وہ آئے گا, لیکن یہ وہ پیسہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان پہ پہلے لگائیں گے. اور جب یہ ہو گیا انعام صاحب نے, تو انعام صاحب کو میں نے کہا جی ان کی بیوی بچوں کا یا ان کے میاں کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم 15 مئی کو کمپلیٹ کر لیں گے 2 لاکھ بندے اپنے, اور اس کے بعد ہم ان کی فیملیز کے ساتھ شروع کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 لاکھ اور پھر انشاءاللہ ان کے 2 لاکھ اور, تو 4 لاکھ اور پھر بچے 4 لاکھ اور, تو کوئی نہیں 8 لاکھ بندوں کی ہم انشاءاللہ ٹیسٹنگ کروا کے اس طرح ہم تقریباً یہ 8-9 ہزار بچے جو ہوں گے اور بڑے ہوں گے ان کی جو بیماریاں ہیں وہ ٹریس کر لیں گے وقت سے پہلے, جس طرح کیوبا کا ماڈل ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ان کا علاج کرائیں گے. تو وہ جو کڈنی فیلیورز یا جو ہمارے ہارٹ کے ہونے ہیں, ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں, وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے اور ان کا ہم علاج پراپر کرائیں گے. اسی طرح ہماری اور بہت ساری بیماریاں ہیں ایسی ہیں, اس میں ڈسلیکسیا ہے, ڈسپریکسیا ہے, بور نہیں آپ کو کروں گا بینگ اے ڈاکٹر, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ مینیجیبل ہیں, جو کہ سر آپ نے کہیں, آپ ہمارے استاد رہے ہیں, آپ نے کہیں یہ باتیں کہ وہ قابل ان میں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایجوکیشن کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. آج اللہ کی مہربانی سے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پنجاب پولیس ہمارے یہ جو 3 شہید ابھی ہیں ان کے کیسز کے علاوہ ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں, ابھی کسی ایک کا شہید کا بچہ پینڈنگ نہیں ہے, کسی ایک ڈیتھ ان سروس والے کا بچہ پینڈنگ نہیں ہے. پروموشنز کا آج شام کو آپ اناؤنسمنٹ سن لیں گے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت ساری پولیس کی پروموشنز ہوئی ہیں. تو وہ ساری پروموشن جو ہیں وہ پچھلے 10 سال سے کہتے زیادہ ہیں, تو چلو مان لیتے ہیں کہ ان 10 سال کو اور میرے پچھلے 100 دن کو اکٹھا کر لیجیے گا, 95 دن کو, تو اگلے انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں ان دونوں 10 سال اور اس سے ملا کے پروموشنز ہو جائیں گی. لہٰذا ایک طوفان ہوگا پروموشنز کا اور ویلفیئر کا. اس کا نہ اس لیے نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں, میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی تعریف نہ کریں, کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ قرض ہے واپس کر رہے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے, یہ فیملی ہے نا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف فیملی جو ہے وہ یہ بڑا اچھا کام کر دے. اس کی آخری بات بس یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی کو تھانے میں, کچہری میں, عام آدمی کو سڑک کے اوپر اس کو انصاف مل جائے. پہلا انصاف اس کی FIR دینا ہے ٹائم سے, اور اس کے بعد اس کو انصاف دینا ہے. وہ ایس پی نہیں ہے. ایس پی صاحبان ایک بابا جاتا ہے اور تھانے میں جا کے کہتا ہے کہ میرے کام کر دو. وہ تھانے دار کہتا ہے میں تمہارا کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے لا میری درخواست واپس کر, میں تیرے ایس پی دے کول جا رہے ہیں, میں تیرے ایس پی دے کول جا رہے ہیں. اگر تو دروازے کے باہر جانے سے پہلے بابے کو, اس مائی کو, اس یتیم کو, اس بیوہ کو
وہ تھانے دار واپس بلا لے کے واپس آ جا، تو آپ ایگزسٹ کرتی ہیں یا آپ ایگزسٹ کرتے ہیں یا آپ ایگزسٹ کرتے ہیں یا میں ایگزسٹ کرتا ہوں. اگر وہ کہہ جاؤ تو پھر ہم نہیں ایگزسٹ کرتے. ہماری ایگزسٹنس لامانی ہے. یہ 100 ارب کا بجٹ، یہ گاڑیاں، یہ لیٹیں، یہ بھی شہادت ہوئی ہے صبح، وہ لامانی ہے. اگر اس بیوہ کو، اس یتیم کو، اس مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، کوئی کتابی بات نہیں کر رہا. اٹس پاسبل، اٹس ڈویبل. ہم نے سر 30,000 پرانی ایف آئی آریں دی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی تھیں، جو کہ وقوع ڈکیتیوں کے، چوریوں کے ہو چکے تھے. 30,000 اور گھروں میں جا کے دی ہیں. ونس اگین وہ صرف قرض ہے، ان کی ریکوری کرانے تک اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں نظام کا، اس آئی جی شپ کا، اس گھومتی کرسی کا، اس شینڈلیئر کا جو وہاں لگا ہے جس میں آپ سب بیٹھیں گے ایک دن جا کے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے آخری تھانے میں آپ کا انصاف نہیں پہنچ رہا، اور ابھی نہیں پہنچ رہا، یا اتنا نہیں پہنچ رہا جتنا پہنچنا چاہیے. تو یہ ویلفیئر کے پروجیکٹس انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. آپ کو 10 کروڑ انعام دیا ہے، 10 کروڑ اور آ گیا ہے. اب کل فون آیا کہ اتنے کروڑ روپے انعام ہے، لیٹر بھیج دیں، اور آ جائے گا. پیپل وانٹ اٹ. پیپل وانٹ یو پولیس والاز ایز دیئر ہیروز ٹو سرو دیم, to at least come out of your the beauty of your offices and all. ہم بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے پیٹرولنگ کو, سیف سٹیز کو, 8 لاکھ سے زیادہ کیمرز ہم نے رجسٹر کیے ہیں, بہت کچھ کیا ہے, لیکن اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ کامن پرسن کہ اس کو وہاں انصاف مل جائے. یہ بچے اس میں سے ضروری ہیں. کمنگ ٹو دیٹ ٹو دا ٹاپک, اور آخری بات دوبارہ کہوں گا, آخری بات کہ جس کا بچہ بیمار ہوتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا, اس کا میں خیال کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد کیا ہوگا. اب وہ جب اس کو یہ پتہ چل جائے, جو اس کو کافر معاشرے کہتے ہیں نا, جو جہنم کی آگ کا ایندھن, وہ آپ ہمیشہ پڑھاتے تھے, آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنی باتوں میں, آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ جن کو کہتے ہیں نا وہ کافر معاشرے, وہ جہنم کی آگ کا ایندھن, ان میں ہر وہ چیز اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو آپ کو سکھائی گئی ہے, پڑھائی گئی ہے. اس کا معاشرہ اس کا خیال کرتا ہے. تو بس ان کا انشاءاللہ ان کے پیرنٹس کے جانے کے بعد بھی خیال ہوگا. اور کسی کا اگر خیال ہے کہ کوئی پوسٹنگ ہو جائے گی, ٹرانسفر ہو جائے گی, کوئی چلا جائے گا تو یہ ختم ہوگا, تو ختم نہیں ہوگا. تمام اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں, تمام کے پیچھے ٹیمز ہیں, تمام کے پیچھے کانسٹیبلری کھڑی ہے, قبر سے نکال کے لے آئیں گے پیسے. اگر ان کا کسی نے پیسہ روکا, کسی نے پیسہ روکا, قبر سے نکال کے لے آئیں گے. اور یہ میرا اکیلے کا کوئی انیشیٹو ہے نہیں. انعام یہی ہوگا, مستنصر یہی ہوگا, عمران یہی ہوگا, ایاز یہی ہوگا, گاڑا یہی ہوگا, احسن یونس یہی ہوگا. عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے یہاں پہ ہوں گے, اور عظیم بیٹے اور عظیم بیٹیاں یہاں پہ ہوں گے جو کر کے دکھائیں گے. تو یہ انشاءاللہ انویسٹمنٹس بڑھتی جائیں گی. کہ کوئی ایک زمین, اس زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی زمین کے اوپر کوئی ایک علاج ایسا نہیں ہوگا. اور ہم سوچ رہے ہیں, یہ جو ڈاکٹر نام کا بڑی ایکسپرٹیز ہے اس پہ, جو آپ اسلام آباد سے آپ کراتے ہیں, جو تھیراپی نئی آئی ہے اسٹیم سیل, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو ان بچوں کا آپ کو اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دیکھ بھال کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ زندگی نہیں گزاریں گے. اور آپ صرف زندگی نہیں گزاریں گے, آپ اچھی زندگی گزاریں گے. جواب میں ان پروموشنز, یہ 15,000 پروموشنز ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان 15,000 پروموشنز کے صرف جواب میں ایک ہے, ظالم کا ہاتھ روک لینا. جس جگہ پہ ممکن ہو, بچی اسکول جا رہی ہے, اس کا دوپٹہ نہ کھینچنے دینا, چنگجی کے پیچھے بیٹھے کے اوپر موٹر سائیکل والے کو بتی نہ مارنے دینا, یتیم کی زمین کے اوپر, اس کی تو مال کے اوپر کیا, اس کی تو بہن کی عزت کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے, وہ نہ ہونے دینا. سڑک پہ کھڑے ہوئے ٹریفک کو چلا دینا, ایمبولینس کو رستہ دلا دینا. تو بس یہ سارے پیسے پورے ہو جائیں گے, یہ ساری محنت کارآمد ہو جائے گی. ورنہ خدا کی قسم جب ایک پرچہ نہیں نہ دیتے آپ لوگ, ایک پرچہ نہیں دیتے, تو یہ ہمیں جگر پہ آ کے لگتا ہے کہ 30,000 دے دی تو ایک کیوں نہیں دیا. تو جب ایک پرچہ روک لیتے ہو نا جائز کسی کا, ایک بے گناہ کی گرفتاری ڈال دیتے ہو نا, تو یہ سب بیکار ہو جاتا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے وقت لے لیا, آئی ایم سوری فار دیٹ, کیونکہ ہماری کچھ سلسلے ایسے چل رہے ہیں. میں کوشش کروں گا یہاں بیٹھ کے, لیکن آپ سب کی بات سنوں. پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, میرا نام کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم قائم رہے گا. اگر ہو سکے تو ہماری بات اچھی لگے تو پھیلا دیجیے گا. ہم انسان ہیں, آپ میں سے ہیں, محافظ ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں. جس دن ہم سے غلط کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. جو کٹ کر کے پیسٹ کرنے والی بات ہے نا, گولی کے جواب گولی سے کرتے ہیں. جس دن سے میں آیا تھا اور جس دن تک میں ہوں گا,
جانے کے بعد کسی کو کسی انکوائری کی، کسی کمیشن کی، کسی چیز کی کوئی 1 مین ٹریبیونل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کا جواب بھی میں ہی دوں گا، ادھر بھی ادھر بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.